درد سہ بھی تیرا نام لیے جاتے جانا چاہتے ہو علماء سے سچی محبت کرنی پڑے گی. جب ہم اپنے نبی سے محبت کر کے زندگی کو گزاریں گے اور خدا کی قسم بعد مرنے کے قبر کے اندر جائیں گے اور آقا کا دیدار ہوگا, انشاءاللہ ہم سنیوں کا بیڑا پار ہوگا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پیغام دیا, رب نے قرآن میں فرمایا بے شک میں نے نیکوں کے لیے جنت کو بنایا. اب ہمیں اچھا راستہ چننا ہے, اچھا راستہ چننا ہے, نیک لوگوں کے راستے پہ چلنا ہے, اللہ کے بندوں کے دامن سے وابستہ ہو کے زندگی کو گزارنا ہے. آگے میرا رب فرماتا ہے وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ, بے شک میں نے گناہگاروں کے لیے جہنم کو بنایا. اللہ نے جنت بھی بنائی ہے, اللہ نے جہنم بھی بنائی ہے, اللہ نے جنت نیکوں کے لیے بنائی. میں نے وہ باتیں آپ کے سامنے رکھ دی. آگے رب فرماتا ہے بے شک میں نے گناہگاروں کے لیے جہنم کو بنایا. اے انسان سن سن, رب قرآن میں فرماتا ہے میں نے گناہگاروں کے لیے جہنم کو بنایا. مختصر کر کے بتا دوں, اللہ نے بے نمازیوں کے لیے جہنم کو بنایا, اللہ نے اللہ اکبر مسلمانوں شرابیوں کے لیے جہنم کو بنایا, اللہ رب العزت نے جواریوں کے لیے, زانیوں کے لیے, نبی کے گستاخوں کے لیے جہنم کو بنایا ہے. اگر ہم نمازیں چھوڑیں گے جہنم ہمارا انتظار کر رہی ہے, ہم قرآن سے دور رہیں گے, نبی کی شان میں گستاخیاں کر کے زندگی گزاریں گے, جہنم ہمارا انتظار کر رہی ہے. ہم شراب پی پی کے زندگی گزاریں گے, جہنم ہمارا انتظار کر رہی ہے. اور شراب خدا کی قسم جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی شراب کا قطرہ بھی جان پوچھ کر حلق کے نیچے اتارے وہ جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. آج لوگوں کے معاملے بات سمجھ میں نہیں آتی, آج لوگ اچھی طرف نہیں جاتے, اچھے راستے کی طرف نہیں جاتے. آج لوگوں نے نہ جانے زندگی کو کیا سمجھ رکھا ہے. یاد رکھو یہ ہمارے دوست ہمارے اس وقت تک کام آئیں گے جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہے, ہمارے رشتہ دار اس وقت تک کام آئیں گے جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہے, ہمارے پڑوسی اس وقت تک کام آئیں گے جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہے. یاد رکھو مسلمانوں, ایک دن وہ آئے گا جب دوست تمہارے کام نہیں آئے گا, ایک دن وہ آئے گا جب پڑوسی تمہارے کام نہیں آئے گا, ایک دن وہ آئے گا جب تمہارا قریبی دوست تمہارے کام نہیں آئے گا. وہ وقت کون سا ہوگا؟ وہ وقت وہ ہوگا جب تمہارے جسم سے روح نکل جائے گی, تمہارا انتقال ہو جائے گا اور تمہارے ہی چاہنے والے, تمہارے اپنے, تمہارے پڑوسی, تمہارے رشتہ دار, تمہارے دوست و احباب تمہیں کاندھے پہ اٹھا کے لے جائیں گے اور قبر کے اندر چھوڑ کر آ جائیں گے. خدا کی قسم کبھی کبھی جب رات کو سویا کرو اپنی قبر کو بھی یاد کر لیا کرو. آج جب ہم اپنے بستر میں سوتے ہیں, اکیلے تنہا کمرے کے اندر ہوتے ہیں, اچانک اگر لائٹ چلی جائے تو ہم گھبرا جاتے ہیں, ہم ڈر جایا کرتے ہیں. اگر ہماری کمرے کی چھت پر اگر چھپکلی ہم کو نظر آ جائے تو ہم ڈر جاتے ہیں, کسی بھی طریقے سے اس چھپکلی کو دور کرتے ہیں. لیکن مسلمانوں کبھی تم نے سوچا وہ قبر کا منظر کتنا بھیانک ہوگا, جس کے اوپر بھی مٹی ہوتی ہے, جس کے نیچے بھی مٹی ہوتی ہے, جس کے دائیں بھی مٹی ہوتی ہے, جس کے بائیں بھی مٹی ہوتی ہے, آگے پیچھے مٹی ہی مٹی ہوتی ہے. اور آج جب ہم اپنے بستر میں ہوتے ہیں بغیر تکیے کہ ہم کو نیند نہیں آتی, تکیوں پہ سونے والوں, بستر لگا کے سونے والوں, کبھی قبر کے بارے میں سوچا جب رات کو اپنے بستر پہ جایا کرو تو یہ سوچ لیا کرو کہ آج ہم نے نمازیں پڑھی یا نہ پڑھی, آج ہم نے قرآن کی تلاوت کی ہے یا نہیں, آج ہم نے اپنے ماں باپ کو سلام کیا ہے کہ نہیں, آج ہم نے پڑوسی کا حق ادا کیا ہے کہ نہیں. لیکن آج ہم نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں, قرآن کی تلاوت سے دور ہیں. آج نوجوان ماں باپ کو گھور گھور کے زندگی گزار رہا ہے, ماں باپ کو ستا رہا ہے, ماں باپ کو گالیاں دے رہا ہے, ماں باپ کو گھر سے نکال رہا ہے. اے ماں باپ کو گالیاں دینے والوں, ماں باپ کو بھوکا ماننے والوں, ایک دن کے لیے ماں باپ کو ستانے والوں, ذرا سوچو مرنے کے بعد جب اپنی قبر کے اندر جاؤ گے اور قبر کے اندر اگر میرے آقا نے چہرہ پھیر لیا تو بولو کوئی دوست بچانے نہیں آئے گا, قبر میں تمہارا ساتھی بچانے نہیں آئے گا, قبر میں تمہارا رشتہ دار بچانے نہیں آئے گا. ایک ذات ہے جو قبر میں بھی تمہارے کام آئے گی, ایک ذات ہے جو کل قیامت کے دن تمہارے کام آئے گی. اسی ذات سے اپنا رشتہ مضبوط کر لو. وہ ذات کوئی اور نہیں, وہ ذات حسین کے نانا کی ذات ہے, وہ ذات نبیوں کے امام
چاہتے ہو, بعد مردے کے قبر میں سکون چاہتے ہو, قیامت کے دن جنت چاہتے ہو, تو نبی کی محبت دل میں بسا کے زندگی گزارنا شروع کر دو. یقیناً دنیا میں بھی کامیاب رہو گے, بعد مرنے کے قبر میں بھی کامیاب رہو گے. لیکن آج ہم ہیں نوجوان اپنے ماں باپ کو ستا رہے ہیں, پڑوسی پڑوسی کو ستا رہا ہے, رشتہ دار میں بول چال بند. آج ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں. آج ہم شریعت کے مطابق نہیں بلکہ اپنی طبیعت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. دل میں آیا تو امام صاحب کو سلام کر لیا, دل میں آیا تو پڑوسی کا حق ادا کر لیا, دل میں آیا تو قرآن کی تلاوت کر لی, دل میں آیا تو نماز پڑھ لی. اے لوگوں, کب تک اپنی زندگی کے مطابق اپنی منمانی کرو گے, کب تک اپنے آپ زندگی گزارو گے؟ کامیابی چاہتے ہو, ترقی چاہتے ہو, بعد مرنے کے قبر میں سکون چاہتے ہو, تو نبی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ, آقا کے فرمان پہ عمل کر لو. ہمیں فرصت ہی نہیں, ہمیں فرصت ہی نہیں, ہم کہاں آقا کے فرمان پہ عمل کرتے ہیں. ہم تو آقا کا فرمان سننے کے لیے تیار نہیں, ہم تو آقا کی حدیث سننے کے لیے تیار نہیں. آؤ سنو بات کو مکمل کر لوں. میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا تھا, قیامت کا دن ہوگا, نفسی کا عالم ہوگا, کل قیامت کا دن جنت 5 لوگوں کو تلاش کرے گی. بول دو محبت سے سبحان اللہ. اس حدیث میں پیغام لے جاؤ اور میں بات کو مکمل کر لوں. کتنے لوگوں کو؟ 5 لوگوں کو جنت قیامت کے دن تلاش کرے گی, اور وہ لوگ خوش نصیب ہوں گے جن کو قیامت میں جنت تلاش کرے گی. جانتے ہو وہ 5 لوگ کون کون ہوں گے؟ آپ بھی کوشش کریں ان 5 لوگوں کے اندر شامل ہونے کی. اللہ اکبر. مسلمانوں, حدیث مکمل کر لوں. آپ فرماتے ہیں پہلا وہ ہوگا قیامت کے دن جس کو جنت تلاش کرے گی, پہلا وہ ہوگا. میرے مصطفیٰ فرماتی دنیا کے اندر جو قرآن کی کثرت سے تلاوت کرتا ہوگا. بول دے پیچھے والے بھی بولے محبت سے سبحان اللہ. آقا فرماتی پہلا وہ جو دنیا میں قرآن کی کثرت سے تلاوت کرتا ہوگا. لیکن آج معاملہ کیا ہے؟ قرآن تو دور کی بات, ہم قرآن کو اٹھا کے تک نہیں دیکھتے. ہم نے قرآن کتابوں میں سجا کے رکھ دیا. ہم دنیا کی دنیا کے ہر اخبار پڑھتے ہیں, صبح کو اٹھتے ہیں فیس بک بھی چیک کرتے ہیں, واٹس ایپ بھی چیک کرتے ہیں, ٹویٹر بھی چیک کرتے ہیں, انسٹاگرام بھی چیک کرتے ہیں, اخبار بھی پڑھتے ہیں. لیکن آج ہم بعد نماز فجر ہم قرآن کو کھول کر نہیں دیکھتے, ہم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے. اور قرآن تو اللہ کی وہ مقدس کتاب ہے. اللہ اکبر. مسلمانوں, جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اللہ کی رحمتوں کا نزول اس گھر میں ہوتا ہے. آج لوگ کہتے ہیں ترقی برکت نہیں ہو رہی. آج ہم نے ان کاموں کو چھوڑ دیا ہے جن کاموں کے کرنے سے گھر میں برکتیں ہوتی ہیں. وہ کام کیا ہے؟ وہ کام نماز ہے, وہ کام قرآن کی تلاوت ہے. مصطفیٰ فرماتے ہیں جو دنیا میں کثرت سے قرآن کی تلاوت کرے گا قیامت کے دن جنت اس کو تلاش کرے گی. سبحان اللہ. اس لیے قرآن سے رشتہ مضبوط کرو, قرآن کی تلاوت کیا کرو. ایک پارا نہ صحیح, آدھا پارا نہ صحیح, کم سے کم 2-4 رکوع روزانہ قرآن کی تلاوت کیا کرو. اور اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلاؤ, اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھاؤ. اس لیے جب تمہارا انتقال ہوگا, اگر تم نے اپنے بیٹے کو قرآن پڑھایا ہوگا, عالم بنایا ہوگا, قاری بنایا ہوگا, حافظ بنایا ہوگا, تو تمہارے انتقال کے بعد یہی تمہارا حافظ قرآن بیٹا کام آئے گا. تمہاری خود نماز جنازہ پڑھاتا ہوا نظر آئے گا. تمہارے سارے رشتہ دار تمہارے انتقال کے بعد تمہیں دفنا کے قبر میں چھوڑ کے آ جائیں گے. لیکن اگر تم نے ایک بیٹے کو بھی حافظ بنایا ہوگا, سارے آ کر بریانی پر ٹوٹ پڑیں گے. کوئی بریانی گرم مانگ رہا ہوگا, کوئی بریانی کی بوٹی مانگ رہا ہوگا, کوئی کچھ مانگ رہا ہوگا. لیکن جو تم نے حافظ قرآن بیٹا بنایا ہوگا, سب کے بعد وہ اکیلا تنہا قبر پہ باقی رہے گا. کبھی یاسین شریف کی تلاوت کرے گا, کبھی سورہ ملک کی تلاوت کرے گا, کبھی سورہ بقرہ کی تلاوت کرے گا, کبھی سورہ رحمان کی تلاوت کرے گا. آج ہم نے قرآن کو ہلکا سمجھ رکھا ہے. ہم دنیاوی تعلیم اپنے بچوں کو دلاتے ہیں, ہم قرآن کی تعلیم سے اپنے بچوں کو دور رکھتے ہیں. آؤ قرآن کی شان کیا ہے, قرآن کا مقام و مرتبہ کیا ہے. حضرات یہ وہی قرآن ہے. اسی قرآن کے اندر ایک سورت ہے جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جس کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے. آقا فرماتے ہیں جو سورہ اخلاص کی 3 مرتبہ تلاوت کرے اللہ تعالیٰ اس کو ایک قرآن پاک کا ثواب عطا فرماتا ہے. حضرات یہ وہی قرآن ہے. اسی قرآن کے اندر ایک سورت ہے جس کو یاسین شریف کہا جاتا ہے. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جو یاسین شریف کی ایک مرتبہ دل سے ثواب کی نیت سے تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 قرآنوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. حضرات یہ
وہی قرآن ہے. اسی قرآن کے اندر ایک سورت ہے جس کو سورہ واقعہ کہا جاتا ہے. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جو روزانہ شام کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے غریبی کو دور کر دیا کرتا ہے. حضرات یہ وہی قرآن ہے. اسی قرآن کے اندر ایک سورت ہے جس کو سورہ ملک کہا جاتا ہے. مصطفیٰ فرماتے ہیں جب سورہ ملک کی تلاوت کرنے والا اپنی قبر میں جائے گا اللہ اس کی قبر کو جنتی باغوں میں سے باغ بنا دے گا. حضرات یہ وہی قرآن ہے. اسی قرآن کے اندر ایک سورت ہے جس کو سورہ کہف کہا جاتا ہے. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جو روزانہ صبح کو سورہ کہف کی شروع کی آیتوں کی تلاوت کرے گا وہ دجال کے فتنے سے بھی محفوظ فرماتے ہیں وہ دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا. آج ہم نے قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا اسی لیے پریشانیاں ہمارے گھروں میں برکتیں اسی لیے نہیں ہوتی. ہم آقا کے فرمان پہ عمل نہیں کرتے پھر کہتے ہیں کامیابی نہیں مل رہی. سورہ واقعہ پڑھو, سورہ ملک پڑھو, سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرو. آج ہمیں قرآن کی تلاوت کا شوق رہا ہے. آؤ سنو سنو کروڑوں حنفیوں کے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ. جانتے ہو امام اعظم ابو حنیفہ کو قرآن کی تلاوت کا کتنا شوق تھا. تاریخ بتاتی ہے امام اعظم ابو حنیفہ نے عشاء کے وضو سے 45 سال تک فجر کی نماز کو پڑھا ہے. سبحان اللہ 45 سال تک. آپ نے یہ تو سنا غوث پاک نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو پڑھا. جو میں نے موضوع بنایا میں اس کو مکمل کروں. جی آگے بولے سبحان اللہ اور طرف کے بولے یا رسول اللہ. امام اعظم ابو حنیفہ نے 45 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو پڑھا. جانتے ہو امام اعظم ابو حنیفہ کو قرآن کی تلاوت کا کتنا شوق تھا. چند منٹ میں سن لیں بات کو مکمل کر لیں. امام اعظم ابو حنیفہ رمضان المبارک کے مہینے میں 61 قرآن پورا کیا کرتے تھے. سبحان اللہ کتنے قرآن. آج ہم 2-4 قرآن پڑھ لیں تو اپنے آپ کو سب سے بڑا قاری سمجھتے ہیں کہ ہم نے اتنے قرآن پڑھ دیے اتنے قرآن پڑھ دیے. امام اعظم ابو حنیفہ کروڑوں حنفیوں کے امام رمضان کے مہینے میں 61 قرآن ختم کیا کرتے تھے مکمل کیا کرتے تھے. 30 قرآن دن میں 30 قرآن رات میں اور 1 قرآن نماز تراویح میں ادا کیا کرتے تھے پڑھا کرتے تھے. اللہ اکبر. مسلمانوں تاریخ بتاتی ہے امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک روایت کے مطابق 55 حج کیے. سبحان اللہ 55 حج کیے. روایت کے اندر آتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ جس مکان میں وصال ہوا انتقال ہوا اسی مکان میں انتقال سے پہلے آپ نے 7000 مرتبہ قرآن پاک کو ختم کیا. سبحان اللہ 7000 مرتبہ قرآن پاک کو مکمل کیا. جانتے ہو اور ان کے بارے میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کا 30 سال کا معمول تھا 30 سال کا دستور تھا. جانتے ہو کیا دستور تھا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ 30 سال تک ایک رات میں 30 سال تک یعنی ہر رات ایک رکعت میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں امام اعظم 30 سال تک ہر رات پہلی رکعت میں ایک قرآن پاک مکمل کیا کرتے تھے. سبحان اللہ ایک قرآن ہر رات ایک رکعت میں پہلی رکعت میں ایک قرآن پورا کیا کرتے تھے. اور آپ کا یہ معمول آپ کا یہ عمل 30 سال تک رہا. آج ہم بات کرتے ہیں کامیابی کی ترقی کی. ہم کہاں قرآن پڑھتے ہیں. قرآن سے محبت کرو. کامیابی چاہتے ہو قرآن کو سینے سے لگا لو. بات پر مکمل کر لو. نبی فرماتے ہیں قیامت کا دن جنت 5 لوگوں کو تلاش کرے گی. اجازت ہے آگے بڑھ جاؤں. حدیث مکمل کر لوں. ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ. سارے لوگ بولے یا رسول اللہ. نمبر 1 جو قرآن کی دنیا میں کثرت سے تلاوت کرتا ہے. نمبر 2 مصطفیٰ فرماتے ہیں جو دنیا میں بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے. اللہ نے دولت سے نوازا ہے دولت عطا کی ہے تو دنیا کے اندر پڑوسیوں کو کھانا کھلاؤ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ یتیموں کو کھانا کھلاؤ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. اگر تم نے یہ نہ کیا تو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں یہ جواب بھی دینا ہوگا. یتیم مسکین کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں کہیں گے مولا یہ میرے محلے کے مالدار ہیں امیر ہیں ان پر دنیا میں ہمارا حق تھا انہوں نے وہ ہمیں نہ دیا آج ہم ان سے اپنا حق مانگیں گے. اللہ اکبر. مسلمانوں وقت بہت ہو رہا ہے. نمبر 3 سنیں. تیسرا وہ شخص کون سا ہوگا قیامت کے دن جس کو جنت تلاش کرے گی. مصطفیٰ فرماتے ہیں جو ننگوں کو کپڑا پہناتا ہے جو ننگوں کو کپڑا پہناتا ہے
کی مدد کرتا ہے، غریبوں کو کپڑے پہناتا ہے۔ چہروں کی محفل میں آنے والوں کچھ نہ کچھ پیغام لے کے جاؤ۔ آج ہمارے نوجوان اپنا پیسہ خرافات میں بہت خراب کرتے ہیں۔ شادی کسی نوجوان کی ہونے لگے 10-20 ہزار کے پٹاخے، 10-20 ہزار کے پٹاخے۔ میں اس نوجوان سے بڑی محبت سے کہنا چاہوں گا، تو 10-20 ہزار کے پٹاخے اپنی شادی میں نہ لے کے آ، بلکہ اپنی شادی میں کام کیا کر، اپنی بستی کے 2-4 غریبوں کو اپنے ساتھ لیا کر۔ شادی کی تاریخ سے پہلے جب اپنی شادی کے لیے کپڑے لے کے جائے، کپڑے لینے کے لیے جائے، تو اپنی غریب کے 2-4 غریبوں کو، اپنی بستی کے 2-4 غریبوں کو اپنے ساتھ لے جایا کر، اور ان غریبوں کو اللہ اکبر کپڑے دیا کر، اور اپنے ساتھ انہیں لباس میں ان کو برات میں لے جایا کر۔ خدا کی قسم ادھر وہ بستی کے غریب خوش ہوں گے، ادھر تجھ سے میرے آقا راضی ہو جائیں گے۔ خرافات کرنے سے، آتش بازی کرنے سے، ڈیجے باجے سے ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن تم کو جہاں تمہارے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے۔ اگر تم نے خرافات کو بند کر کے کسی غریب کی مدد کر دی، کسی یتیم کی مدد کر دی، کسی مسکین کی مدد کر دی، تو وہ مسکین بھی خوش ہو جائے گا، اللہ بھی خوش ہو جائے گا، اور اللہ کے رسول بھی خوش ہو جائیں گے۔ تو ننگوں کو کپڑا پہناؤ، یعنی مظلوموں کو کپڑا پہناؤ، یتیموں کو کپڑا پہناؤ۔ نمبر 4 سنیں، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں چوتھا وہ ہوگا جو دنیا میں اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہوگا۔ غور کریں، میں بھی اپنے اوپر غور کروں، آپ بھی اپنے اوپر غور کریں۔ آج نوجوان بلا وجہ گانے گنگناتے ہیں، چوراہوں پر گالیاں دیتے ہیں، بلا وجہ گناہوں کے دلدل میں پھنستے ہیں۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ، رب فرماتا ہے خرابی ہے اس انسان کے لیے جو اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا ہے۔ اللہ نے زبان دی ہے تو اس سے نبی کی نعت کے ترانے گنگناؤ۔ اللہ نے زبان دی ہے، سرکار پہ اس زبان سے درود پاک پڑھا کرو، بلا وجہ کسی کو گالی نہ دو، چوراہوں پر کسی کو برا بھلا نہ کہو، کسی کی چغلی نہ کرو، کسی کی غیبت نہ کرو۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں من کان ذا وجہین فی الدنیا کان لہ یوم القیامہ لسان من نار۔ مشکات شریف کی حدیث سے پاک ہے، صفحہ نمبر 413 پہ موجود ہے۔ حضرت عمار سرکار کے صحابی اس حدیث کی راوی ہیں، وہ کہتے ہیں آقا نے ارشاد فرمایا دنیا کے اندر جو 2 منہ والا ہوگا قیامت کے دن اس کی زبان میں جہنم کی آگ کو بھرا جائے گا۔ مصطفیٰ فرماتے 2 منہ سے مراد دنیا میں جو چغلی کرتا ہوگا، غیبت کرتا ہوگا، ایسے انسان کی زبان میں قیامت کے دن جہنم کی آگ کو بھرا جائے گا۔ زبان سے کسی کو برا بھلا نہ کہو، گالی نہ دو، کسی کی چغلی نہ کرو، بلکہ اللہ نے زبان دی ہے سرکار پر درود پڑھو، سرکار پر سلام پڑھو، کہ ہو سکے تو آپ کو وقت ملے، آپ کو ٹائم ملے تو کم سے کم روزانہ سرکار پر 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کرو۔ نمبر 4 مصطفیٰ فرماتے جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے قیامت میں جنت اس کو تلاش کرے گی۔ آخری سنیں، آقا فرماتے 5واں وہ شخص ہوگا جس کو جنت قیامت کے دن تلاش کرے گی۔ 5واں وہ ہوگا مصطفیٰ فرماتے دنیا میں جو کثرت سے مجھ پہ درود پاک پڑھتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آج ہمارے پاس ہر جگہ کے لیے وقت ہے، ہر جگہ ہم کئی گھنٹے بلا وجہ بیٹھتے ہیں، اگر وقت نہیں تو سرکار پہ درود پاک پڑھنے کے لیے نہیں۔ علماء فرماتے جو 313 مرتبہ روزانہ سرکار پر درود پاک پڑھے اس کا شمار کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کو اچھا کر لیں، دنیا میں کامیابی چاہتے ہو، ترقی چاہتے ہو، ماں باپ کی دل سے خدمت کریں، کیونکہ ماں باپ راضی ہیں، نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، ماں باپ راضی ہیں، روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، ماں باپ راضی ہیں، حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ اگر ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہیں، کوئی بھی عبادت ہماری اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتی۔ اور میں تو آخر میں اتنا کہوں گا، دنیا کے اندر ماں باپ کی بد دعائیں نہیں بلکہ ماں باپ سے دعائیں لے کے زندگی کو گزارا۔ آج ہر انسان، بس آخری بات ختم، آج ہر انسان ترقی چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے۔ پیروں کو بھی اپنے گھر بلاؤ، پیروں کو بھی خاطر کرو، پیروں کی بھی خدمت کرو، لیکن سب سے بڑا اگر کوئی پیر تمہارے گھر میں ہے تو تمہارا بوڑھا باپ ہے، تمہاری بوڑھی ماں ہے۔ جب تک وہ راضی نہیں ہوں گے اللہ تم سے راضی نہیں ہو سکتا، اللہ کا رسول تم سے راضی نہیں ہو سکتا۔ جانتے ہو ماں کی دعا میں کتنا اثر ہے؟ 1.5 منٹ کی بات سن لے اور دل پر تختی پہ نوٹ کر لے، اللہ
اکبر مسلمانوں، ایک شخص تھا جو بڑا گنہگار تھا، بدکار و بدفعال تھا، طرح طرح کے گناہ کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر مسلمانوں، مختصر بتا دوں، جب جس کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد اس کو کسی نے خواب میں دیکھا۔ کیا دیکھا؟ وہ جنت میں جنتی لباس پہنے ہوئے ہے، جنت میں حاجیوں کے ساتھ ہے۔ جس نے اس کو خواب میں دیکھا، جانتے اس نے معلوم کیا، وہ کہنے لگا تم تو بڑے گناہگار تھے، بدکار و بدافعال تھے، طرح طرح کے گناہ کیا کرتے تھے، تم کو جنت کیسے ملی، جنتی لباس کیسے ملا، جنت میں حاجیوں کا ساتھ کیسے ملا؟ وہ کہنے لگا ہاں میں دنیا میں گناہ تو کیا کرتا تھا، طرح طرح کے گناہ کیا کرتا تھا، لیکن میرا ایک عمل تھا۔ وہ کہنے لگا کون سا عمل تھا؟ وہ کہنے لگا میرا عمل یہ تھا، جب میں اپنے گھر سے نکلتا تھا، میرے گھر میں میری بوڑھی ماں رہتی تھی، میں اپنے سر کو اپنی بوڑھی ماں کے قدموں میں رکھ دیا کرتا تھا۔ جب میں اپنے سر کو اپنی بوڑھی ماں کے قدموں میں رکھتا تھا تو میری ماں میرے لیے دل سے دعا کرتی تھی اور کہتی تھی مولا میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں، تو بھی میرے بیٹے سے راضی ہو جا، میرے بیٹے کے گناہوں کو معاف کر دے۔ وہ شخص کہتا ہے اے انسان، اللہ نے میرے مرنے کے بعد میرے گناہوں کو نہ دیکھا بلکہ میری ماں کی دعا کو قبول کر دیا اور ماں کی دعا کی وجہ سے مجھے جنتی بنا دیا، جنت میں حاجیوں کا ساتھ عطا فرمایا۔ اسلام زندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔